وہی کروں آگے جا کے بیٹھ ادھر ایک فرنٹ پہ نا جی 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 نہیں بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق تعالی جل شانہ کے رحم سے اور اس کے کرم اور فضل سے آج ہم تمام کے تمام لوگ حق تعالی جل شانہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کائنات کے تمام انعامات میں سب سے بڑے انعام یعنی کہ درود کی محفل میں ہم تمام کے تمام لوگ حق تعالی جل شانہ کے رحم کرم اور فضل سے آج موجود ہیں. اور جیسا کہ آپ تمام حضرات حق تعالی جل شانہ کے حکم سے جانتے ہی ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے درود کی محفل کو در حقیقت اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کہا ہے. تو حق تعالی جل شانہ کی ذات کا تو ہم سب کو سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے ہم سب کو، ایک بات تو یہ ہے کہ درود کی محفل میں آج میں اور آپ ہم سب اپنے رب کے کرم اور فضل اور اس کے رحم سے موجود ہیں. اور پھر ایک رحم کا یہ بھی بات ہے حق تعالی جل شانہ کی
کہ ہم سب کے علم ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حق تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا، اور اس محترم اور حسین مہینے میں یوں کہہ لیجیے کہ اللہ کے مہینے کے بعد اگر کوئی مہینہ سب سے زیادہ محترم ہے تو وہ ربیع اول کا مہینہ ہے، اور اس ربیع اول کے محفل میں اس رب نے آپ کو اور مجھ کو یوں کہہ لیجیے کہ اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائی ہے۔ حق تعالی جل شانہ کی خوشی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی سے بڑھ کر اس مسلمان کے لیے، ایک مومن اور ایک ایمان والے کے لیے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے۔ اور اس بات پر اللہ کی جانب سے میرا بھی اور یہاں بیٹھے ہر اس شخص کا ایمان ہے کہ ہاں، حق تعالی جل شانہ کی خوشی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے زیادہ ایک مومن کے لیے دوسری کوئی اور چیز نہیں ہے۔ حق تعالی جل شانہ کی یہ خوشی کہ جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی خوشی، دراصل جس محفل میں آپ لوگ موجود ہیں، اس محفل میں موجود ہونے والے لوگوں کو تو سب سے پہلے یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ خود ہی ان پر سلام فرماتا ہے کہ جو لوگ درود کی محفل میں ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس کی بات میں نے اللہ کے حکم سے کی کہ حق تعالی جل شانہ کی خوشی، وہ خوشی جو اس کو پہلے بھی تھی اور وہ خوشی جو اس کو آج بھی ہے، وہ اپنی خوشی کو آپ سب کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے اس نے آپ سب کو یہاں آنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے ہم سب پر یہ رحم فرمایا کہ اس رب نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور ہم سب حق تعالی جل شانہ کے ہی قریب نہیں، حتیٰ کہ ہم اللہ کے بھی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ہم چہیتے بھی ہیں، لاڈلے بھی ہیں، اور ان کے حسین امتی اور حسین رب کے بندے بھی ہیں۔ اسی وجہ سے آج جو بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی خوشی کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہا، تو اس رب نے اس مہینے میں، مبارک مہینے میں، ہم کو درود کی محفل کرنے کی ہدایت اور توفیق اور اعزاز عطا فرمایا۔ اور یہاں آیا ہوا جو بھی شخص ہے، چاہے بات کرے حق تعالی جل شانہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم جانتے ہیں حق تعالی جل شانہ کے حکم سے آپ کو ہم نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم تمام لوگ کہیں نہ کہیں اپنے اپنے بساط سے اور اپنے اپنے حساب سے دین کا، اسلام کا، مذہب کا علم رکھتے ہیں، اللہ کو ہم بھی جانتے ہیں، اور آپ بھی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں، اور آپ بھی۔ اللہ کے حکم سے اگر ہم سب غور کریں اور محسوس کریں کہ جو بات میں نے پہلے ہی بیان کری کہ حق تعالی جل شانہ نے وہ اللہ کے وہ بندے کہ جنہیں اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ سارے کے سارے جہان کی خوشیاں، ہر ایک چیز جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر اور باہر 6 روز میں بنائی اور بنا کے ہم نے آپ کو تحفہ عطا فرمایا۔ اب وہی بندے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، ہم لوگوں کو رب نے انہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ حق تعالی جل شانہ کے رحم کی بات اگر ہم 1000 سال بھی کرتے رہے تب بھی یقین جانیے کہ ہم اس کے رحم کو ویسا پہچان نہیں سکتے کہ جیسا وہ ہم پر رحم فرماتا ہے، کیونکہ آپ اور ہم، جیسا میں نے ابھی بیان کیا کہ آپ اور ہم تو جانتے ہیں دین اسلام کو یا علم کو اپنے حساب سے، اپنی بساط سے، اور ہم یہ اپنے ہی علم میں اگر ہم جھانکیں کہ یوں کہہ لیجیے کہ حق تعالی جل شانہ کی رحمت کی طرف اگر جھانک کے ہم دیکھیں تو ہمیں جو رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس امت میں رب نے ہمیں پیدا فرمایا جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش اللہ کے نبی اس سے ظاہر فرماتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا، مگر اس سب کچھ کے باوجود وہ رب، وہ اللہ کے وہ بندے، وہ نبی، وہ اپنے رب سے یہ التجا، یہ دعا کیا کرتے تھے
کہ اللہ تو نے ہم سب کو نبی بنایا ہے، بہت خوب بات ہے، مگر کیا ہی بات ہوتی کہ تو ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا۔ اب آپ غور کیجئے، محسوس کیجئے، وہ جملہ تو پھر اس بات پہ بالکل درست حق تعالی جل شانہ کے حکم سے صحیح ہے کہ رب نے وہ خوشی جو اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، یہ بات درست ہے کہ وہ خوشی جو اس رب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، وہی خوشی اس نے آج آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو تقسیم کی ہے۔ کیونکہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں، جن نبی کے ہم امتی ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ انسان اگر دنیا میں کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، اس انسان کے لیے، اس بندے کے لیے، اس مومن اور ایمان والے کے لیے سب سے عظیم اور سب سے محترم بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس کے بعد ایک بات محترم یہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اب اس کا اندازہ تو آپ خود ہی لگا لیجئے کہ نبی اللہ سے فرما رہے ہیں کہ تو نے نبی بنایا، خوبصورت انداز ہے اللہ تیرا، مگر کیا بات ہوتی کہ تو ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرماتا۔ آج تو صرف آج ہی نہیں، صرف ربیع اول کے مہینے میں نہیں ہمیں اعزاز حاصل ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ اس بات کی خوشی تو ایک مومن کو ہر خیال ہونی چاہیے کہ ہاں میرے رب نے مجھ پر کرم فرما دیا کہ مجھے اپنا بندہ کہا ہے، اور رحم یہ فرمایا کہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رب نے پیدا فرمایا ہے۔ حق تعالی جل شانہ کا رحم، اس کا کرم اور اس کا فضل تو اس وقت سے ہے کہ جب اس کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں، اس کائنات میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ حق تعالی جل شانہ کا قانون ہے، اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، یا یوں کہہ لیجیے کہ اللہ جل شانہ اپنا ہی خیال خود ہی بیان فرما رہے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے اپنی ذات کے آئینے میں اپنے ہی نور کو دیکھا، اور خود ہی اس نور کو بے انتہا ہم نے پسند فرمایا، اور خود ہی اس نور کی تعریف ہم نے کری، تو پھر جب تعریف مکمل ہو گئی، جب حسن مکمل ہوا، تو پھر ہم نے اسی نور کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات تو اس وقت کی ہے کہ جب کوئی وقت ہی نہیں تھا، یہ بات تو اس دور کی ہے کہ جب دور ہی نہیں تھے، یہ بات تو اس وقت کی ہے جب کچھ تھا ہی نہیں، اللہ تھا، اور اس کے معاملے سے وہ معاملے، یہ جو خیال اللہ کا ہے، جو بات حق تعالی جل شانہ کی میں نے بیان کی کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ذات اور اپنی ذات کے آئینے میں جب اپنے ہی نور کو دیکھا اور خود اس کو پسند فرمایا، تو اسی کا نام رکھا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس وقت سے اللہ کا رحم ہے، اس وقت سے اللہ کا رحم ہے، حق تعالی جل شانہ کی وہ محبت جو اس کو ہم سے ہے۔ دیکھیے کائنات میں دو ہی ذات عظیم ہیں، ایک تو ذات اللہ کی ہے، اس کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ وہ دو ذاتیں ہیں کہ ان دو ذاتوں سے بڑھ کر آپ سے اور مجھ سے کوئی اور محبت کرتا نہیں ہے۔ یہ نہ سوچیے گا کہ ہم تو فلاں گنہگار ہیں، یہ یوں ہے وہ ہے، نہیں، محبت کرنے والا کوئی محبت سے مکرتا نہیں ہے۔ یہ تو عام بندوں کی بات میں مثال دے رہا ہوں کہ دنیا کا دستور ہے کہ محبت کرنے والے محبت سے منہ نہیں پھیرتے، کرتے ہیں آخری دم تک۔ یہ دنیاوی معاملے ہیں، تو معاملہ تو حقیقت میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محترم ہے۔ تو ہم تو یہ سوچنا یہاں کہ ہم تو یوں فلاں ڈھمکا، ہم ہیں، رب ہے، اور وہ محبت جو رب کو ہم سے ہے، اگر اللہ کے بعد ہم سے اور آپ سے کوئی محبت فرماتا ہے تو وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب رب نے پیدا فرمایا اپنے خاص اور مخصوص نور سے اپنے محبوب کے نور کو، تو پھر اللہ نے انہی کے نور کو اپنی سامنے کھڑا کیا اور انہی سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانگیے آپ اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں۔ اب آپ بات تو غور کیجئے، محسوس کیجئے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ، وہ امت جو تو میرے صدقے میں پیدا فرمائے گا،
وہ امت جو تو میرے صدقے میں بعد میں پیدا فرمائے گا، اللہ اس امت کا اختیار تو مجھ کو عطا فرما دے۔ یہ جو بات آپ لوگ سنتے ہیں اکثر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالی جل شانہ نے 700 مرتبہ ایک ہی سوال پوچھا کہ اے میرے حبیب مانگیے آپ اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں، تو آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 مرتبہ ایک ہی جواب دیا اپنے رب کو، اے اللہ تو میری امت کے ظالموں کو بخش دیجیے۔ ایک ہی جواب دیا، اے اللہ تو میری امت کا اختیار مجھ کو عطا فرما دیجیے۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے، یہ تو حق تعالی جل شانہ کے حکم سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی بات ہے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت اس وقت سے فرما رہے ہیں کہ جب اللہ اور آپ کے سوا کوئی اور تیسری ذات تھی نہیں، کیونکہ حق تعالی جل شانہ نے جب کائنات کو بنایا، دیکھیے اللہ کے ہر کام میں پلاننگ ہے، کون سا کام کب ہوگا کیا ہوگا یہ سب اللہ کو پتا ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ حق تعالی جل شانہ کے بعد اگر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اگر کسی کو پتا ہے تو وہ صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہی رب کے نور سے ہیں۔ تو اس وقت جب ذات کے سامنے اپنے رب نے خود اللہ نے اپنے نور کے سامنے اپنے نور کو کھڑا کیا اور پھر فرمایا، غور کی بات یہ ہے، محسوس کی بات یہ ہے، حیران ہونے کی بات یہ ہے ہم سب کو کہ اس وقت بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے ایسی محبت تھی کہ اس وقت بھی آپ جانتے تھے کہ ایک امت اللہ ہمارے صدقے میں پیدا فرمائے گا۔ آپ کے علم میں اللہ ہی کے حکم سے یہ بات تھی کہ حق تعالی جل شانہ ایک امت پیدا فرمائیں گے، اس امت کا اختیار وہ مجھ کو، اس امت وہ پیدا فرمائیں گے اور میں اپنے رب سے اس امت کا اختیار مانگوں۔ اب امتی جو ہے یہ صرف وہی نہیں ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چونٹیاں گھومتی بھی جو چرند پرند ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ آسمان تک سورج چاند کرنے ہر چیز جانتی ہے، ہر چیز نے اللہ کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، چاہے ہم اس کو سنتے ہوں یا نہ سنتے ہوں، مگر ہر چیز اللہ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوب جانتی ہے، اتنی ہی جتنا اللہ نے اس کو علم دے رکھا ہو، اب باقی تو اللہ ہی جانے۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی ہمارا اس امت کا اختیار مانگا۔ اب رب تو پھر رب ہے، اس رب نے فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا خوب چیز مانگی اپنے رب سے، ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ اپنے رب سے مانگ لیں اپنی امت کا اختیار، لہذا اللہ نے وہ اختیار اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ اس لیے اس بات کی یہ بات ثابت ہوئی کہ بنانے والی ذات جو اس کائنات کی ہے تو اللہ کی ذات ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور بات بھی یہی ہے کہ ہاں حق تعالی جل شانہ ذات ہی وہ ہے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، مگر تخلیق فرمانے کے بعد اس سارے عالم کا اختیار حق تعالی جل شانہ نے جن کو دیا، کہ یوں کہہ لیجئے کہ تحفہ جن کو عطا فرمایا وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر مالک بھی آپ ہی ہوئے اس کائنات کے۔ یہ جو سورج، یہ چاند، یہ کرنیں جن کا میں نے اللہ کے حکم سے ذکر کیا، یہ کوئی شے نہیں تھی پہلے، یہ تو جو کچھ بھی ہے جو آپ ہم سوچتے ہیں جو دیکھتے ہیں اس کائنات میں، دراصل بات یہ ہے یہ سب کچھ ہے ہی آپ سب کے لیے، اس میں اللہ کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ بات اگر ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوچیں تو جن کا اللہ ہو انہیں کسی چیز کی کہاں ضرورت، اور جہاں اگر اللہ ہی کے بارے میں سوچے تو اس نے تو خود اپنے بارے میں کہا ہے ہم تو بے نیاز ہیں، مگر آپ اور ہم یہ امت جو آج یہاں موجود ہے، اور یہ بات جو ہم ہو رہی ہے درود کی محفل میں ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، یوں نہ سمجھی کبھی صرف چار دیواری نہیں ہو رہی ہے، نہیں، جس طرح زمین سے سورج اور چاند کرنے چمکتی بھی نظر آتی ہے، ویسے ہی آسمان سے درود کی محفل اس سے بھی زیادہ چمکتی بھی نظر آتی ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور ان کی امت نے ہم سب کو پیدا فرمایا،
اور اس حد تک اس رب نے ہم پر یہ پیار کی نظر فرمائی. امت میں معاملہ، امت کے اگر ہم معاملات دیکھیں ہم سب، تو کائنات کا ہر ذرہ ذرہ امتی ہے، ہر ذرہ ذرہ امتی ہے. لیکن امتی میں بھی کوئی چیز اور خاص ہے. اب امتی میں تو چونٹی بھی آئی، چرند پرند بھی آ گئے، حشر بشر سب کچھ آ گیا، آخرت جہنم دوزخ سب کچھ آ گئی. امت میں سب امت میں ہیں، مگر خاص کچھ اور بات ہے. خاص تو وہ بھی بات بہت خاص ہے، مگر اور بھی محترم. وہ محترم بات یہ ہے آپ کی اور میرے لیے، یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیشہ اللہ کو دیکھ کر ایک اس کی ذات کا عذاب ہی جنہیں نظر آتا ہے، ان کے لیے ہے یہ بات. تو باقی جنہیں اللہ سے پیار ہو وہ تو جانتے ہی ہے کہ ان کا رب ہے کیسا. جنہیں اللہ سے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو وہ تو جانتے ہی ہیں کہ وہ کیسے ہیں. مگر یہ محبت رب کی اس وقت سے برس رہی ہے. اب ہم جو لوگ ہیں، جو میں نے امت کا ذکر کیا کہ سارا جہان امتی ہے، چاہے جاندار ہو یا بے جان، اب ہماری بات ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات میں سب سے عظیم مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ پھر انسان ہے، جس کے بارے میں حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ اے انسان، سارے جہان کو، حیوانات کو، نباتات کو، ہر ایک چیز کو تیرے رب نے اپنے ایک ہاتھ سے پیدا فرمایا. اور جب تیرے پیدا فرمانے کی باری آئی تو اے انسان، تیرے رب نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا. یہ انسان کی بات ہے. اب انسان میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، نہ جانے کتنے قسم کے مذاہب ہیں، مگر انسانوں میں بھی محترم بہت ہیں. اور وہ سب سے زیادہ محترم وہ ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہوں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں. یقین کیجئے وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ وہ خوشی جو وہ آج بھی اس کو محسوس آج بھی ہو رہی، وہ خوشی غیروں میں نہیں اپنوں میں تقسیم کرتا ہے. اور اس کے اپنے کون ہیں جو اس کا جو جانتے ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بندے وہ ہیں جو اظہار کرتے ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول اور اس کے محبوب بندے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اس کے بندے ہیں. اب کوئی نہ مانے، چاہے اب آپ اس کو کوئی بھی مذہب کا کہتے ہو، کوئی نہ مانے، مگر ہر چیز کے باوجود غور کی بات ایک یہ ہے کہ جو میرے جدھر رجحان ہے، جہاں اللہ کے حکم سے میرا دل جہاں ہے، کہ غور کرو کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہم سے محبت فرمائی. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایمان، یہ مسلمان ہونا یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا، اللہ کی ربوبیت کی قسم یہ آپ کو اور میرے چاہنے سے نہیں ہوا ہے. یہ آپ کے اور میرے چاہنے سے نہیں ہوا، یہ تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تحت تھا کہ آپ اور ہم امت مسلمہ میں پیدا ہو گئے، آپ اور ہم اللہ کے ماننے والوں میں پیدا ہو گئے. آپ اور ہم جیسے بھی کیوں نہ ہو، یہ تو مانتا ہے ہر انسان یہاں بیٹھا، ہر شخص کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے. جس کا اظہار یہ ہو اور جس کا اظہار ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہے، وہ بھلا اللہ کا دشمن کیسے، یا پھر اللہ اس کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی سے پوچھئے. مگر آج کا موقع تو بہت محترم ہے. حق تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا فرمائے ہیں. 12 مہینے، تمام مہینے محترم ہیں. سب مہینے، ایک مہینہ تو اللہ کا ہے، رجب کا مہینہ، اس کے بارے میں حدیث ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ اگر کسی نے اس مہینے میں ایک کھجور خدا کے نام پہ خیرات کے صدقہ کر دی تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے احد کے برابر، پہاڑ کے برابر خیرات اور صدقہ کیا ہو. یہ تو اللہ کے مہینے کی بات ہے. مگر اللہ اپنے سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے. حق تعالیٰ جل شانہ کا جو یہ طریقہ ہے، یہ طور ہے، یہ اس کا ایک انداز ہے کہ اے وہ لوگوں، محبت کا دم بھرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر سجدے سجود اور رکوع اور قیام کرتے ہو، وہ میرے محبوب کی اتباع کرو، ہم خود ان سے محبت فرمائیں گے. تو یہ قانون جو اللہ کا ہے، یہ جان لیجئے بات آپ کہ اگر اللہ کی نظر ہم پر ہر وقت ہے تو بے شک اس کی نظر ہم ہوں گے کہ جو ہم میں سے ہر کوئی شخص ایسا ہوگا جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوگا. مگر یہ تو ہم ہیں جو، حالانکہ ہم کہنے والے تو نہیں یہ بات، مگر ہم ہیں. اگر ہم
اگر کسی بندے کو عشق ہو جائے اللہ سے یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر اسے کوئی اور دکھے ہی نہ. تو آپ خود سوچیے کہ وہ ذات پاک، وہ رب کہ جس کی کائنات ہے، جس کا سارا جہان ہے، جس کے محبوب ہے، اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب بندے کو راضی کرنا چاہتا ہے. اب ہے وہ بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ حق تعالی جل شانہ کی خوشی کیا ہوگی اس وقت کہ جب اس نے اپنی ذات سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا ہوگا. ہم تو اکثر اپنی جنت کی آخرت سنوارنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، سچ بات تو یہ ہے. مگر بات تو اگر مومن ہو یا دل رکھنے والے ہو تو بات یہ سوچو کہ وہ لمحے کیا ہوں گے کہ جب اللہ نے دیکھا ہوگا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ معاملات کیا ہوں گے کہ جب اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اور ہمارا ذکر کرتے ہوں گے. اور یہ سچ بات ہے، آپ کا اور ہمارا امت کا ذکر تو پہلے بھی تھا اللہ کی بارگاہ میں، اور ابھی بھی اس وقت بھی ہو رہا ہے. اور صرف اللہ ہی کی بارگاہ میں نہیں ہوتا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوتا ہے. اس کا ذکر جو جس کو رب چاہے، جس کا اللہ چاہے گا اسی کا ذکر وہاں پہنچتا، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں. مگر اللہ نے وہ خوشی ظاہر کی 1400 سال پہلے، اس سے بھی پہلے 1400 سال پہلے کے معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی بات ہے. ویسے ہی لوٹ کر جانا ہے، اسی کو کہتے ہیں. پھر آخرت جو ہوگی وہ بھی ختم ہوگی، کیونکہ آخرت دن کا نام ہے، زندگی کا نام نہیں. سب کچھ ختم ہوگا. اور جو پیدا ہوا اس وقت پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب پیدا ہوئے؟ پھر آپ نے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل یہ بتاؤ تم کب پیدا ہوئے؟ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سجدے میں تھا 10,000 سال تک خدا کی تعریف، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا. پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوا؟ جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے 10,000 سال کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان میں ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا اور میں تو تمہارے پیدا ہونے سے کروڑوں سال پہلے پیدا ہو چکا تھا، مگر اللہ نے بھیجا نہیں تھا دنیا میں. اب بھیجا جو اللہ تعالی جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قانون ہے دنیا کا پہلے سے جو بعد میں چیز آئے گی وہ پہلے آنے والی سے زیادہ محترم اللہ نے رکھی. یہ اللہ کا قانون ہے، بندے کا نہیں. پھر وہی قانون انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا. تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، سارے انبیاء علیہ السلام محترم ہیں، سب کے سب محترم ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور دوسری بات محترم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مفہوم کہ وہ تمام مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام وہ میرے بڑے بھائی ہیں، جنہیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عزت سے نوازے. وہ کیا ہستیاں ہوں گی؟ تمام انبیاء علیہ السلام محترم ہیں، سب اپنے اپنے مقام پر ہیں، سب بہترین ہیں، بہت حسین ہیں، کوئی ان کے مقام کا اندازہ لگا نہیں سکتا. مگر جہاں بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہاں خواہش ہے انبیاء علیہ السلام کی کہ کاش ہم ان کی امت سے پیدا ہوتے، کہ کاش ان کی امت میں ہمیں اللہ پیدا فرماتا. رب سے رجوع ہے ان کا. جب معراج کا موقع اپنے آپ سنتے ہیں، جانتے ہیں، جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے کیسے ملاقات تو اللہ خود بھی زمین پر آ کے کرتا تھا. پہلے بھی یہ وہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ملاقات کی بات ہم کہتے ہیں سارا جہان، ملاقات تو آپ سے بھی رب کرتا ہے، آپ کو خبر نہیں ہوتی ہے. جو لوگ سجدے سجود کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں خدا دور ہے؟ آپ کے اور ہمارے اگر ہم سجدے میں ہیں یا ہم حالت نماز میں ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو اس امت کے لیے، اس نمازی کے لیے اللہ کا فرمان ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ اپنے ان امتیوں سے کہ جب یہ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں تو ان کے قدموں کی گرمی اور ماتھے کے پسینے کو ان کا رب اپنے قدموں پہ محسوس کرتا ہے. یہ تو آپ کی اور ہماری ملاقات یہاں ہو رہی. پھر وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ معاملہ کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ہم کلام ہونے گئے آسمانوں میں،
اور کس انداز سے گئے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت تھم گیا، کیونکہ جب اللہ کی نظر ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو تو پھر عالم بھی تو سارا جہان خدا ہی کو دیکھے گا۔ آپ کا کوئی گھر کا افراد سب سے بڑا مسکراہٹ ہے اور بہت کھلکھلا کے ایسے ایسے مسکرائے کہ بس تو کیا اس کے چاہنے والے اس طرف ہی، اسی کو کہتے ہیں سارا جہان اللہ کو جانتا ہے اور اس کو منانا چاہتا ہے، اور رب ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اب ملاقات ہوئی اور کسی آسمان پر انبیاء علیہ السلام کا یہ مسئلہ تھا کہ ان کی امامت کون کرے گا۔ سب نبیوں نے اپنے اپنے معجزات بیان کیے کہ ہم، کسی نے کہا میں اللہ کا دوست ہوں تو لہذا مجھے چاہیے کہ میں سب کی امامت کروں، کسی نے کہا میں خدا سے ہم کلام ہوتا ہوں تو لہذا مجھے یہ چاہیے کہ میں امامت کروں۔ سب اپنے اپنے معجزات بیان کر رہے تھے۔ سب سے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم کہ مجھے میرے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے بیک زبان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کچھ بھی ہیں اپنی اپنی ذات کے لیے ہیں، مگر آپ تو تمام جہانوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور آپ تو ہم سب کے لیے بھی رحمت ہے، لہذا آپ ہماری امامت فرمائیے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے سر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارکہ کے پیچھے جھکے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرنی تھی۔ اب کیوں، کس بات کی وہ نماز تھی؟ یقین کر لیجئے کہ جب کوئی عاشق یا کوئی دنیا کا عاشق، یہاں تو آپ نے وہ لیلا اور مجنون کی کہانی سنی ہے، دنیا انہیں دنیاوی عاشق کہتی ہے، وہ جو بات چھپانے کی تھی اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے کہ وہ لیلا نے مجنون نے، کسی نے اس سے پوچھا مجنون سے کہ بھائی یہ بتا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کیسے تھے اور وہ کیسے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں کیا پتا بھائی، حق پر تو لیلا تھی، وہ اپنی معشوقی میں مشغول تھا، یہ تھی اس کی عاشقی معشوقی۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی عاشق ہے وہ تو حق تعالی جل شانہ خود ہے۔ اب اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اسی سے ہم کلام ہونے جا رہے ہوں، ملنے جا رہے ہوں، ملاقات کے لیے جا رہے ہوں، رب سے اس کے حسن کا، اس کا دیدار کرنے کے لیے اللہ بلا رہا ہو، تو خدا خود کیسا خوش ہوگا، خدا خود اس رات کیسا خوش ہوگا۔ یہ جو راتیں ہیں، جو مہینے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہم آج ربیع الاول کے مہینے میں وہاں اکٹھا ہیں کہ جہاں کا میزبان خود اللہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے جس محفل کے کا میزبان رب ہو، مہمان خصوصی خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور ہم جیسے لوگ یہاں اللہ نے ہمیں آنے کی ہدایت دے دی، تو کیا ہی ہمارے اوپر پھولوں کی بارش ہوگی خدا کی آج، اور ہو بھی رہی ہے، پہلے بھی ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہے، آگے بھی ہوتی رہے گی ہمیشہ رحمان کے کرم فضل کی۔ تو آج یہ خوشی کا عالم ہے، اس وقت کیا ہوگا خوشی کا عالم کہ جب براہ راست اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نور کی ملاقات نور سے ہو۔ مگر نور کی ملاقات نور سے ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ آپ کی اور ہماری۔ یہ جو آج لوگ ہیں، میں تو تنزیہ کہتا ہوں، میں تو جانتا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ان کو اللہ کی ذات کے سوا اللہ میں جو ہے نعوذ باللہ سوائے عذاب اور جلال کے کچھ دکھائی نہیں۔ مگر سچ بات یہ ہے اس کا عذاب، اس کا عتاب اتنا خطرناک ہے کہ اگر ہم سنتے ہیں تو ہماری بھی حالت خراب ہوتی ہے، ہم سب کی۔ مگر اس کی بات ایسی ہے کہ سوچ لیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ملاقات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، توبے آپ کے لیے آ رہے ہیں، اس امت کے لیے، اسی امت کے لیے جو خدا کے قدموں پہ سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اٹھتی ہے اور منہ اٹھا کے کہتی ہے کہ اللہ تو عذاب دے دے گا۔ ارے میرے بھائیوں، بات ڈائریکٹ اللہ نے ہماری کی ہوتی تو سمجھ بھی آتی کہ ہاں، اور اللہ ہے وہ کچھ بھی کہہ دے اپنے بندوں کے بارے میں، اس سے کون پوچھنے والا۔ مگر بات محترم تھی کہ اللہ ہی کا کہنا کافی تھا۔ مگر پھر معراج کے موقع پر ملاقات ہوئی، ہم کلامی ہوئی، خدا نے اپنے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ 2 منٹ آرام فرمائیے، آپ کا رب آپ کے آنے کی خوشی میں دوبارہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اللہ جب اپنے معاملات سے باہر آیا
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یہ کون سی نماز آپ ادا کر رہے تھے؟ رب نے خود پوچھا کہ میں میرے محبوب آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ وہی نماز ہم نے ادا کی ہے کہ جیسے کہ انسان کرتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ نہیں ہمارے حبیب، نہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو وہ ایسی نماز ہم نے آپ کے آنے کی خوشی میں ایسی نماز ہم نے ادا کی کہ اپنی تمام صفات پر آج ہم نے رحمت کی چادر اوڑھ لی ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ جس پر ہمارا عذاب اور عقاب بھی ہم نازل کریں اور وہ آپ پہ درود بھیجتا ہوگا یا آپ سے پیار کرتا ہوگا یا آپ پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ ہمارا عذاب اور عقاب بھی اس پر رحمتوں میں بدل جائے گا۔ یہ تھی اس کی رحمت کی چادر اوڑھنا، جو اس وقت اوڑھی وہ ابھی بھی اوڑھ رکھی ہے، اس وقت بھی اسی میں بیٹھے ہو ہم سارے جتنے بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ جو محفل سجدی ہے دنیا کو اوپر سے اس کا حجاب خدا حق تعالیٰ جل شانہ ہٹا دے تو دنیا اندھی ہو جائے، وہ دیکھ ہی نہ سکے۔ مگر وہ موقع جو میں نے پہلے بیان کیا کہ ملاقات رحمان کی ہے، رب کی ملاقات ہے، ارحم الراحمین کی ملاقات ہے رحمت للعالمین سے، مل رہے ہیں دونوں، اللہ بھی عاشق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کے عاشق، اور دونوں ہی محبوب، دونوں ہی عاشق مل رہے ہیں۔ اور بات کس کی ہوئی؟ جو میں نے تحفے کی بات کی، وہ کیا تھا تحفہ؟ وہ تحفہ تھا نماز۔ اللہ نے فرمایا ہم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلایا، آپ کے ہی صدقے میں ہم آپ کی امت کو بھی 50 وقت دعوت دیتے کہ وہ آئے ہمارے پاس، ہمارے قدموں پہ بوسہ کرے۔ یہ بات سچ ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ خدا کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان، کوئی بندہ مومن کلمہ پڑھنے والا اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو خدا کہتا ہے آج اس کے ماتھے کی گرمی اور پسینے کو ہم اپنے قدموں پہ محسوس کر رہے ہیں، اور اس کے دل کی کیفیات کو ہم اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ رب کا کرم کیا ہے اس امتی پر؟ یہ امتی میں ہونے کے اعزاز ہے۔ باقی ہم اگر اب یہ دیکھیں عبادت گزاری ہمارے پاس کسی کام کی بھی، اگر ہم اپنی یہ سوچ لیں کہ یہ جو آج رب ہمارا ہم پر اس حد تک مہربان ہے، یا ہمیں ہنس کے مسکرا کے دیکھتا ہے، یا ہمارے درجات بلند کرتا ہے، یا ہمیں ایسی ایسی باتیں اپنے رب ہونے کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنواتا ہے، یا کچھ بھی کرواتا ہے، تو ہماری اپنی کسی عبادت کا کمال دھمال ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے یہ بات، یہ خام خواہ بات ہے کہ عبادت کا کمال ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ سب سے اعلیٰ بات ہے کہ رب ہی رحمان ہے، اس کے بعد بات ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے آپ سے، ہم بندوں سے، اس امت سے، اس بندے سے۔ وہ بندہ جو اس کو یاد ہی نہیں کرتا، اس سے محبت ہے اللہ کو، اور اتنی ہے کہ بس حد نہیں۔ اس کا پیمانہ ایک حدیث میں ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ، پھر اسی حدیث میں ہے کہ یہ 70 ماؤں سے زیادہ جو اللہ نے محبت ہے لوگوں تم سے بیان کی ہے مفہوم، یہ تو ایک نقطہ ہے، ایک درجے ہے، 99 درجات تو اس نے اپنی بارگاہ میں رکھے ہوئے۔ اب بتاؤ کون ہے ایسا ہم میں سے جو اس کی محبت کا پیمانہ سوچ سکے؟ ویسی محبت جیسی کہ وہ کرتا ہے اللہ ہی کو پتا، یا اللہ کو پتا ہے، یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ نے انہیں بتایا۔ مگر اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے بہت محبت فرماتے ہیں، بے انتہا محبت فرماتے ہیں، اتنی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ مہینہ اتنا حسین ہے، عید کا مہینہ ایسا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ارے جنہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ یہ ہو کہ اعزاز ہو، ان کے دل میں ایسا وہ یہ محسوس کریں کہ ہم تو اللہ نے ہم پر رحم فرمایا ہے، انہیں تو چاہیے کہ وہ ہر لمحے اس بات کا اپنے رب سے شکر ادا کریں۔ امتی ہونا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عام بات ہے ہی نہیں، یہ تو ہم نہیں اندازہ لگا سکتے، ہم نہیں سوچ سکتے، تو وہ اور بات ہے۔ اللہ کا بندہ ہونا کوئی اور، یہ تو اللہ ہے، رب ہے، کہ جب کسی گنہگار سے اللہ کی محبت دیکھی اپنے آپ سے، ہم جیسے سے، ہم سب سے، ہر بندے سے جو یہاں بیٹھا ہے وہ بھی جو باہر نہیں ہے اس سب سے، کہ اگر وہ ہم سے ہمارے عیبوں کے بارے میں بھی ذکر کرے، یا ہم سے ہماری خطاؤں کے بارے میں بھی ہم سے پوچھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماں دھکاڑ کر کے پوچھتا ہے اللہ پاک؟ ارے وہ اللہ ہے، وہ چیخ اٹھے، اگر رب آواز بلند اس کی آواز ابھی آ جائے تو کوئی سننے والا ہے یہاں پہ، یا کوئی سن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر جب وہ پوچھتا ہے رب کسی بندے سے، یہ دیکھیے اس کے احسان کی بات،
اس کی مہربانی کی، جو میں کہتا ہوں کہ کوئی خدا کے احسانوں کو گر نہیں سکتا، نہ ہی کوئی اس کے رحم کرم فضل کا ہم حق ادا کر سکتے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ وہ تو کہتا ہے اے بندے تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ میں اس میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں خدا کے حکم سے کہ ذرا دیکھو اے رب تجھے، کہ یہ بھی بتاتا ہے کہ بندے تو نے گناہ کیے ہیں، اور اس سے پہلے کہتا ہے اے میرے بندے، کیا اللہ کو آپ کے ہمارے عیبوں سے کیا ہم سے نفرت ہوتی ہے؟ ناممکن وہ کسی سے نفرت کرے اللہ تو وہ حیات رہ سکے، وہ حیات کیا، اس کی تو آخرت ہی یہاں شروع ہوا، جہنم میں یہی پہنچ گیا تو جہنم بات کی بات ہے۔ مگر ہم اور آپ لوگ ہم جو ہو گئے، حقیقت بات ہے کہ ہم اللہ سے ایسے ڈر گئے کہ جیسے اللہ ہمیں ساری زندگی ہم پر عذاب فرماتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اگر اللہ ایسا ہوتا تو کیا ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا، وہ بھی بنا مانگے؟ یہ ایمان جو آپ کے دلوں میں آج جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے، روشن ہو رہا ہے دل ہر چیز، یہ ایمان ہوتا؟ اب جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں حق تعالی جل شانہ کے حکم سے ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ میرے ابا تو کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں اگر تمہیں خدا کی محبت سمجھنی ہی ہے تو اسی چیز سے، سب سے حسین چیز سے تم اندازہ لگا لو کہ کون ہے جو اپنا محبوب دیتا ہے کسی اور کو۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا اے لوگوں ہم نے تم پر احسان فرمائے، ہم نے تم پر کرم فضل فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب، اپنے محبوب کو، اپنے رسولوں کو تم پر ہم نے معبود فرمایا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے اپنا محبوب کسی اور کو؟ ہم امتی جو آج یہاں ہم سب موجود ہیں اس کل عالم میں، یہ بھی انسان سب سے حسین مخلوق، ایسی مخلوق جس کے بارے میں اللہ نے یہ تعریف کی ہو ایک بندے کی، اور ایسی تعریف کہ بندہ خود کہے کہ ہم ہیں کیا رب کی نظر میں۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان جو تیرے رب کے گمان میں، تیرے رب کے خیال میں، تیرے رب کے علم میں جو سب سے حسین چہرہ ہے انسان، وہ تجھ کو ہم نے عطا فرمایا۔ اب آپ بتاؤ اس رب کا گمان، اس رب کا علم، اس رب کا خیال کیا ہوگا؟ رب کے سوا کون جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ پھر اس نے تمہاری ہماری تعریف کی، جو چہرہ تمہارا ہے یہ ہماری تمام تینوں کی تینوں چیزوں میں سب سے حسین تھا جو ہم نے تم کو عطا فرمائی۔ یہ ہے اس کی محبت آپ سب سے۔ یہ جو آج لوگوں نے سوائے خدا کے ڈر خوف کو کچھ نہیں پھیلا رکھا، اگر ایسا ہوتا رب تو کیا کبھی ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے؟ جو آپ تو مجھ سے زیادہ دین کو جانتے ہوں گے، خود ہی محسوس کیجیے پہلے وہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کائنات میں آئے، کیا ہوا ان کی امتوں کے ساتھ؟ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا، جو وہ کرتے تھے بھگتتے تھے، مگر آج ہم بھی کر رہے ہیں الٹی سیدھی حرکتیں سب، مگر بچ رہے ہیں۔ بچتا کیسے ہے بندہ اگر رب کسی پر رحم فرما دے؟ بچتا کیسے ہے انسان اپنی خطاؤں غلطیوں سے جو اس کی پکڑتے تھے اللہ اس کو معاف فرما دے؟ اب یہ جو اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ خامخواہی؟ یہاں تو کہتے ہیں اللہ، یہاں ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اللہ نے یہ گناہ تو تمہارا معاف کر دیا، وہ نہیں کیا۔ ابے بھائی یہ کس قسم کی معافی ہوئی؟ میرے ابا تو کہتے تھے کہ اللہ کو تم نے چھنی پکڑا دی ہے کہ تمہارے مطلب کے معاف کیے، اپنے مطلب کے روک رکھے، نعوذ باللہ۔ وہ رب ہے، جب کسی کو معاف فرمانے پر آتا ہے تو یوں ہی کر دیتا ہے معاف۔ یہ بات ہم سے نہیں کہی اس رب نے، یہ بات تو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، یہ بات تو اس نے اپنی محبت میں، ارے ہم سے ہے محبت 70 ماؤں سے زیادہ، تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوگی؟ جن کے صدقے میں آپ اور ہم پیدا ہیں، جن کے صدقے میں آپ اور ہم عیش اور عشرت میں ہیں، گھروں میں سکون ہے، ہر چیز میسر ہے، ان سے کیسی ہوگی؟ ان سے فرما رہا ہے رب اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے امتیوں سے بہت محبت فرماتے ہیں، ہم انہیں پریشان نہیں کرتے، ان کی تکلیف آپ کے رب سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ کہہ رہا ہے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب بات اللہ کی ہے، پھر اس کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم امتیوں کے خاطر اللہ سے، جب آپ کا پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا، وصال کا، تو یہ آئے ملک الموت، روح قید کرنے والے،
ان سے پوچھا گیا، ان سے فرمایا آپ نے مفہوم کیا یہ اے ملائکہ یہ بتاؤ تم میری امت کی روح کو کیسے قید کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پورا کا پورا پنجہ اس کے سینے پہ دے مارتے اس کی روح ویسے ہی باہر آ جاتی ہے۔ اب میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، اللہ کے بعد اگر ہم سے کوئی محبت فرماتا ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی یہ حال کیسے برداشت ہو؟ آپ نے فرمایا مفہوم کیا ہے ملائکہ؟ کوئی دوسرا طریقہ ہے تو بتاؤ، تم میری امت کو ایسے تکلیف دو گے؟ تو ملک الموت کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو ہمیں کہا جاتا ہے ہم تو وہ کرتے ہیں۔ یہ جگہ جواب دیا، حق تعالی جل شانہ کا حکم ہوا کہ اے ملائکہ جو میرے حبیب کہتے ہیں وہ کرو، ملک الموت اور رب کا حکم ٹال دے تو یہ بھی کہہ کے بے ادبی ہو گئی۔ مگر ہمیں بتانے کے لیے ہوا جو کچھ ہوا، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کیا محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے خاطر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، قسم رب کی ذات کی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے بڑے جتنے بھی ہم پہنچے ہوئے سمجھتے اپنے آپ کو، نقطے کا بھی حق اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اور ہم نہیں حق ادا کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ مگر پھر اس ملائکہ کو اللہ نے حکم فرمایا جو یہ کہتے ہیں وہ کرو۔ پھر پوچھا کہ ہاں اب بتاؤ تم میری امت کی روح کو کیسے نکالو گے؟ ملائکہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی شہادت کی انگلی اس کے ماتھے کے درمیان رکھیں گے، روح اس طرح سے اس کی جسم چھوڑے گی کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں دودھ پیتے پیتے سو گیا ہو۔ اب سوتے ہوئے بھلا کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ پھر فرمان پھر کہنے لگے ملائکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو وقت لگے گا اس کی روح کو نکلنے میں، یہ جو بات ہے کہ وہ بچہ سو گیا دودھ پیتے، یہ جو وقت ہے یہ آپ کی امت کی بخشش کا وقت ہے جو رب نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ یہ ہے اللہ کے بندے جن کے، یہ تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے آج بھی بہت ہے، آج بھی بہت ہے۔ جہاں شخص کوئی بیٹھا ہو اور وہ کہہ رہا ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، یہ جملہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا، یہ پہنچ گیا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ سلام ہو تم پر، یہی جواب ہے۔ اگر آپ کہیں گے آپ پہ بھی یہی ہوگا، سلام ہو آپ پر، آپ کے ماں باپ پر۔ یہ جملے ہیں، یہ محبت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ہم تو جب اللہ کی جانب دیکھیں اس کی تمام صفات کو چھوڑ چھاڑ کر قہار خدا عذاب ضرور دے گا، پر یہاں اٹک گئی سور، یا تو یہاں اٹک گئی جہنم سے بچا لیجیے گا، جنت میں پھر دو ہی دریا دکھے بھائی، یہ کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو وہی بات ہے شروع میں جو میں نے کہی اپنے رب کے حکم سے کہ ایک مومن ایک مسلمان کے لیے یا پھر اس کے لیے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم پاتا، اس کے لیے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ کائنات کا ہر نعمت، ہر رحمت، ہر محبت، ہر چیز انسان کو میسر ہو اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار میسر نہ ہو تو پھر کیا فائدہ کسی چیز کا؟ ہمارے ابا تو کہتے تھے کہ جنت جنت یہ لوگ کرتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں جنت کو کوئی نہیں جھٹلاتا، مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ آپ کو اور مجھ کو تو اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے اپنے رب کے لیے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ جنت تو ہے ہی کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے، آمین۔ مگر ہے یہ بات سچ، میں تو کہتا ہوں، میں تو دنیا کا ہر کسی سے کہتا ہوں کہ یہاں سجدے سے اٹھے گی اور ہاتھ رکھ کے پہنے گی اللہ جنت دے دیجیے، اب بھلے لے بھائی، اب بھائی اللہ سے اللہ کو بھی تو مانگ، خدا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب بھی تو مانگو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جب بھی دعا فرمائی آپ کی اور ہمارے لیے فرمائی، ہم سب کے لیے۔ یہ جو ہم ہیں اپنا حال ہم اچھی طریقے سے جانتے، اندر جا کے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کیا ہیں۔
مگر اس کے باوجود بھی جو آپ کا، مگر اللہ کا ایک قانون ہے، خدا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے امتیوں کے عیب چھپاتا ہے، یہ بھی بتاتا نہیں ہے۔ رب ہے، ستار العیوب ہے، وہ تو آپ سے مجھ سے کہتا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے اے لوگوں ایک دوسرے کے عیب نہ بیان کرو، اے لوگوں ایک دوسرے کے عیبوں میں پردہ ڈالو۔ تو یہ اس کا قانون ہے، اس کی صفت ہے، جو کرنے کو کہہ رہا ہے وہ ہم سے۔ رب ہے وہ رحیم کریم حسین، اس سے پیارا کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ اور پھر اس کا احسان ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ کیا اعلیٰ ترین بات ہوئی؟ ہم تو موت سے پہلے ہی ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے عطا فرمایا، سب کچھ دے گا وہ، ایسا نہیں ہے کہ تم اس سے کچھ مانگو اور تمہیں نہ عطا فرمائے، ایسا ہے ہی نہیں۔ تم اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی امتی ہماری بارگاہ میں آتا ہے اور وہ ہاتھ ہمارے سامنے پھیلاتا ہے، ہمیں حیات ہی ہے کہ ہم اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ حالانکہ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تو تو رب ہے، کچھ بھی کہہ دے، مگر اس کے باوجود بھی اس کی محبت ایسی ہے، کہتا ہے کوئی میری بارگاہ سے خالی چلا جائے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی امتی ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ ہم سے دعا کرے، وہ اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ نہیں بھیجتا کہ ہم اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ رب کہہ رہا ہے آپ کے لیے، یہ ان کے لیے جنہیں اللہ کا عذاب ہی دکھتا رہتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جو خدا سے ڈر کے کام کر رہا ہے، جہنم سے ڈر کے کام کر رہا ہے، اس نے مطلب پرستی کر دی۔ ایک وہ ہے کہ جو کہے اے اللہ میں تو یہ تیرے لیے کرتا ہوں، تو میرا رب ہے۔ اور کون کمال کی بات، دونوں میں سے کس نے اچھی بات کہی؟ ایک عورت نے کہا میں تو اللہ کے لیے یوں سب کرتی ہوں، یہ پڑھتی ہوں وہ پڑھتی ہوں، کچھ ہوتا ہی نہیں۔ میں نے کہا پھر کیوں پیچھے پڑی اللہ کے کام کا ہی تنگ کرنے کے لیے، اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو میرا رب ہے۔ میں نے کہا یہ ہوئی نا بات، یہ ہے نا سوچنے کی بات کہ اللہ اگر میں تیری بارگاہ میں آتا ہوں تو تیرے لیے آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو یوں پڑھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی سنت مبارکہ اس لیے آتا ہوں۔ یہ ہے پھر خدا کی بارگاہ میں مقام بھی ملے گا، دین دنیا قبر آخرت بھی ملے گی، سب ملے گا، وہ سب کچھ ملے گا جو چاہو گے۔ یہ مل بھی رہا ہے مگر کوئی بندہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہا، رب کی رحمتوں کو ہم محسوس نہیں کر پا رہے۔ مگر اللہ نے تو ہم پر رحم کیا ہے، ہم چاہے اپنے عقل سے جھٹلاتے پھرتے رہے یا دیکھیں ہی نہ، وہ اور بات ہے۔ ناشکری کی بات ہوئی، حق تو ہم پہلے ہی اس رب کی ذات کا کچھ ادا نہیں کر سکتے، مگر کم از کم اس کے احسانوں کو ہم مانے تو کہ ہاں اس نے احسان ہم پر فرمایا ہے۔ رب نے اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آج بھی ہمیں بلا لیا، اب جب منعقد کراتا تب بلا لیا، جو ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادا کرواتا ہے، یہ کوئی غیروں سے نہیں کراتا وہ نام، جنہیں اپنا کہتا ہے، جنہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہوں، ان سے جسے پیار کرتا ہوں اس سے کہلواتا یہ بات۔ اللہ میں ہوں، تم ہو، کوئی بھی ہو، تو اللہ کو کوئی وہ ہے ہی نہیں، اللہ کو کوئی، حالانکہ اللہ ہے وہ کچھ بھی کرنا چاہے کر دے، مگر کرتا نہیں ہے، معاف ضرور کر دیتا ہے، پیار ضرور کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ کہیں یہ میرے بندے تنہا نہ ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں لوگ، حدیث میں بھی ہے یہ بات کہ شیطان انسان کے اندر ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے، دیکھو وہ ہے رب، وہ چھوڑ نہیں رہا ہمارا پیچھا، اللہ ساتھ چھوڑ دے گا؟ کیسے چھوڑ دے گا؟ اللہ نے تو فرمایا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت زیادہ غم کی کیفیت میں تھے، آپ اپنے رب سے ہمیشہ کے لیے ملنے جا رہے تھے، دنیا چھوڑ رہے تھے، مگر آپ غمزدہ تھے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا کے پوچھو کیوں ہے غمزدہ، کس بات کی پریشانی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے خدمت میں آ کے سلام فرمایا، پوچھنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے پوچھا ہے آپ غمزدہ کیوں ہیں، حالانکہ آج تو آپ اپنے رب سے ملنے آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے جبرائیل میرے بعد تو بے شک کوئی نبی نہیں آئے گا، مجھے غم یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ جس طرح میرے سے پہلے آنے والے نبیوں کی امت کو ان کے بعد آنے والے نبیوں نے سنبھال لیا، تو میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، تو میری امت کا کیا ہوگا؟ اس بات کا آپ کو فکر تھی، آپ کو غم تھا، کیونکہ ہم جیسوں سے محبت بہت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو،
پھر وہ جبرائیل واپس لوٹ گئے، انہوں نے آ کر کہا اللہ سے فرمائی بات ہوئی، اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ اور کہو کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہیں ہو، یہ تو آپ کے تو امتی ہیں، میرے تو یہ بندے ہیں، مجھ سے زیادہ ان پر رحم کون فرمائے گا؟ یہ اللہ نے بات کہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر ان کی محبت میں ہم تک یہ بات پہنچ گئی۔ آج بھی جو بات قرآن حدیث کی ہم تک پہنچ رہی ہے وہ خدا کی توفیق، اس کی ہدایت اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پہنچ رہی ہے، خامخواہ کچھ نہیں ہو رہا۔ کوئی خدا کا ایک بات بھی تمہیں ہم میں کسی کے علم میں ہے تو یہ اپنے دل میں خود ہی لکھ لو، رات کی تنہائی میں خود ہی کہہ دو اللہ سے کہ ہاں تو ہمیں پیار کرتا ہے اور ہے۔ اپنا راز کوئی کسی غیر کو بتائے گا؟ میں تم سے دشمنی لگا بیٹھوں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں گا؟ نہیں، جس کو دوست کہتے ہیں اسی کو سب بناتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا؟ تو قرآن کی حدیث کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک تم تک پہنچائی، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے، پیار ہم سے کر رہا ہے۔ آج جہاں ہم بیٹھے ہیں خدا کے رحم کرم اور فضل سے، یہ تو ایسی محفلیں ہیں کہ اس کی ربوبیت کی قسم اس جیسی کوئی اور محفلیں ہم کر رہے ہیں اس لیے نہیں، مگر ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی اللہ کی رحمتوں کی بات تو اور بات ہو۔ ہم یہ تھوڑی خدا کے حکم سے کسی سے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں میں ملوث رہے اللہ معاف کر دے گا، اللہ یہ کر دے گا، یہ سب کچھ نہیں۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو نادم ظاہر کرتا ہے کہ جی اللہ مجھ سے فلاں خطا ہوئی، وہ ہوئی، وہ گئی، تو یہ بھی تو اپنے رب سے اظہار کرے کہ اللہ میں ہوں گنہگار، تو تو بڑا رحمان ہے، تو تو بڑا رحیم ہے، تو تو بہت حسین ہے، تو تو درگزر فرمانے والا ہے۔ وہ درگزر فرمانے والا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس نے جانتے ہو اب کیا کہا تھا؟ اس نے وعدہ فرمایا تھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب حالانکہ اللہ کو وعدے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم بہت اعلیٰ ترین لوگ ہیں، جتنے امتی ہیں بہت۔ اس نے کہا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے محبوب روز قیامت ہم آپ کو مقام محمود عطا فرما دیں گے۔ اب روز محشر کیا ہوگا جانتے ہو؟ عذاب، وہ حساب کیسے ہوگا؟ وہ رحمت کی چادر جو خدا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں اوڑھی تھی، اسی رحمت کی چادر میں وہ ان کے امتیوں کو سمیٹے گا ایک ایک کر کے۔ یہ تھوڑی کھلے عام تم پوچھنا پاچھنا شروع ہو جائے کہ ہاں بھائی فلاں نے کیا کیا تھا، یہاں عیب چھپا رہا وہاں عیب ظاہر کرے گا، اور رب ہے۔ ایک بندے کا ہوا ایسا رب کے حکم سے واقعہ، وہ اپنے رب کی رحمت کی چادر میں گیا، اس میں لپیٹ لیا، اللہ نے اس سے پوچھا ہے بندے تو نے فلاں گناہ کی، یوں کیے وہ کیے، بہت سی ساری چیزیں تو نے کی، اب یہ بتا اب کیا کرے تیرا؟ وہ بندہ گھبرا گیا کہ اب کیا ہوگا میرا، وہ ڈر گیا، اس نے کہا اللہ اب تو میرے عیب تو نے سارے مجھ کو بیان کر دیے، اس میں تو ایک چیزیں دیکھی نہیں، کیا کروں؟ اللہ نے کہا اے بندے دنیا میں بھی تیرے رب نے تیرے عیب چھپاتے، یہاں بھی چھپاتے، جا ہم نے تجھ کو معاف فرما دیا۔ یہ جس کو معاف کیا وہ بھی امتی، جس کو بخش دیا وہ بھی امتی، جس کو بخشے گا وہ بھی امتی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ یہ ہے امتی ہونے کا اعزاز، یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا اعزاز، جو آج میں اور تم ہم بیٹھے، اسی لیے کہتے ہیں عید کے دن سے بھی زیادہ عظیم دن ہے۔ ظاہر سی بات ہے ربیع الاول کا مہینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کا مہینہ ہو، کیا عالی شان بات ہوگی۔ اور خدا نے یہ مہینہ محترم تھا، ربیع الاول کا بہت محترم تھا یہ مہینہ، لیکن اسے اور محترم کیا رب نے۔ کیسے کیا؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے لیے اس مہینے کو چن لیا، اس کی بھی حرمت بڑھا دی رب نے۔ یہ جو جبرائیل علیہ السلام ہے، فرشتوں کے سردار، ملائکہ کے سردار، سب سے افضل فرشتے اللہ کے، یہ جو ان کا جتنا اعزاز تھا خدا کی بارگاہ میں، وہ بھی ایک وجہ سے تھا کہ جب معراج کے موقع پر اللہ نے بھیجا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو آج ان کا رب ان سے ملنا چاہتا ہے، انہیں لے کے آؤ۔ تو وہ جو آئے رب کی بارگاہ سے اترے اور خدمت مبارکہ میں آئے، اللہ نے کہا اے جبرائیل ٹھہر جاؤ، آواز نہیں دینا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، تم ان کے قدموں پہ بوسہ دینا، اس بوسے کی ٹھنڈک سے جب تمہاری ان کی آنکھ کھلے تو ان کو ان کے رب کا سلام کہنا۔ یہ جو معاملہ رب نے ظاہر فرمایا، حکم فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام نے جو قدم مبارکہ پہ بوسہ دیا، اس وجہ سے ان کی حرمت میں اور اضافہ ہو گیا۔
اللہ نے بھی کہہ دیا آج ہی کے دن کے لیے جبرائیل ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، کافور سے بنایا تھا، ٹھنڈے تھے وہ، ان کی ٹھنڈک سے، ان کے بوسے کی ٹھنڈک سے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے خدا کا سلام فرمایا اور وہ پیغام کہ آپ کا رب آپ سے ملنا چاہتا ہے، مگر وہ جو بوسہ دیا جبرائیل علیہ السلام، اس سے ان کی حرمت میں اور اضافہ ہو، اسی لیے ملائکہ کے سردار ہو گئے، اور پہلے بھی تھے اور اعزاز ہو گیا۔ جب اس عرش نے کہا اللہ جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بلائیے گا، ان سے کہیے گا وہ اپنے نالین کے ساتھ ہی مجھ پر قدم رکھے۔ اللہ اور اللہ ہے، اس نے کہا ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ جب یہ عرش پہ دعا ہوئی، اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور پھر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا جبرائیل آگے چلو۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو خدا کے نور سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا، کیونکہ وہاں اللہ سے ملنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی گیا ہی نہیں، نہ کوئی جا سکتا ہے۔ ہم اور تم جب جائیں گے مرنے کے بعد، وہ بھی اتنا ہی خدا کو دیکھیں گے جتنا خدا اپنے حجاب ہٹا کے سامنے آئے گا۔ یہ تھوڑی جیسا وہ حسین ہے ویسا ہی اپنے آپ کو ظاہر کرتے، کوئی کائنات بچے گی خدا کے نور کو برداشت کر سکتا ہے بھلا کوئی؟ یہاں بجلی کڑک جائے تو اچھے کی نظر وہ ہوتی ہے دیکھنی بات ہے، تو رحمان کا نور کیسا ہوگا؟ اللہ کو حسن کی کیا بات ہوگی؟ آپ نے قدم رکھا، آپ نے اس کی دعا سنی تھی اس عرش کی، آپ نے اپنا نالین مبارکہ اتارا اور اس پہ قدم رکھا، عرش بھی لرزنا شروع ہوا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا نالین مبارکہ پہن کر اس پہ چلیے، اس نے ہم سے دعا کی تھی، ہم نے اس سے وعدہ کیا کہ جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ اپنے نالین کے ساتھ ہی اس پر قدم رکھیں گے۔ یہ دعا اللہ نے عرش نے اللہ سے کی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محبت ہے خدا کی ہر چیز سے بے انتہا ہے، عرش بھی رب کا، ہر چیز خدا کی۔ آپ نے قدم مبارک رکھا، یوں نالین سے اتارا کہ وہ اس عرش کو اعزاز دینا تھا کہ تم نے ایسی دعا کی، تیری دعا کرنا ہم سن رہے تھے۔ پھر دل آئے، اس کے دل کو ٹھنڈک ہوئی، اس کے عرش کے ہر چیز خدا، وہی تو کہتے ہیں کہ سورج چاند کرنے آسمان زمین ہر چیز اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے کہ وہ دونوں کیسے رحیم ہیں۔ نہیں جانتے تو یہاں بیٹھے تھے ہم لوگ نہیں جانتے اس کے رحم کرم فضل اور اس کی محبت کا برسنا محسوس نہیں کر پاتے تو ہم اور آپ نہیں کر پاتے، باقی ہر چیز کفری ہے، حالانکہ ضرورت ہم کو ہے کہ ہم پہچانے اپنے رب کو کہ وہ ہے کیسا حسین۔ وہ کہتا ہے کہ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیال کیا کہ وہ اچھا کام کرے گا، ہم اس کے نام اعمال میں وہ نیکی لکھوا دیتے۔ یہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خاطر، ان کی محبت میں، اور وہی بات کہ روز قیامت حساب کیسے ہوگا؟ تمام انبیاء علیہ السلام کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کی امت کا حساب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم لیں گے آپ کی امت کا حساب تاکہ آپ کی امت کے عیب ہم آپ سے چھپا لیں۔ خدا اپنے بندوں کو تانا نہیں دیتا، اللہ اپنے بندوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کرتا، وہ رب ہے۔ وہ تو تم ہی سے کہہ رہا ہے بندے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کی ہم سے معافی تلافی کر، مگر اس کو کسی اور کے سامنے آیا مت کر۔ یہ آپ پر ہمارے لیے ہے، کیوں ہے بھائی بھلا اس سے اللہ ہی سے پوچھو، کچھ خود بھی سوچو کہ اللہ ایسا کیوں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیار ہے، اس کو کہتا ہے اپنی خطا چھپا لے، ہم ہیں معاف فرمانے والے، مگر بتا مت کسی کو۔ اور ہم کیا، ہمارا حال کیا ہے؟ اس رب کی یہ رحمتیں ہم پر برس رہی، یہ کرم فضل، یہ انداز اس کے ہم سب پر برس رہے، اور ایک ہم ہے کہ بھائی اللہ کی عذاب پہ ہی بات ہے کہ ہے عذاب بہت خطرناک ہے، کوئی نہیں برداشت کر سکتا، نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے۔ جو کلمہ والا ہوگا، جو کلمہ پڑھا ہوگا، جس نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا ایمان ہوگا، وہ کبھی خدا کی کسی صفت کو نہیں جھٹلائے گا۔ یہ جو اس کا عذاب دینے کی صفت ہے، یہ بھی اس کی تعریف ہے، یہ بھی اس کی ایک ادا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے رب۔ مگر وہ تم سب سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے یہاں موجود ہیں، جو لوگ اس درود کی محفل میں ہیں، وہ لوگ جو درود کی محفل میں آج نہیں ہے بعد میں آئیں گے خدا کے، وہ تو
آج بھی پیار کر رہا ہے، آگے بھی پیار کرے گا، مر کے جاؤ گے تب بھی پیار کا اظہار کرے گا۔ میرا کہنا تو یہ ہے لوگوں سے کہ اے بھائی، اگر ڈر کے تجھے نماز میں اتنا مزہ آ رہا ہے تو ذرا خدا کی محبت میں بھی سجدہ کر کے دیکھ۔ لوگ تو کہتے ہیں ایک شخص کو اللہ نے بخش دیا، وہ جنت میں چلا، جنت کے دروازے پہ گیا، 10,000 سال ہوگا جنت کا دروازہ ہی دیکھتا رہا۔ ایک فرشتے نے کہا بھائی تو بھائی پاگل ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا، جنت میں داخل کیوں نہیں ہوتا، باہر کیوں کھڑا؟ اس نے کہا بھائی میں پہلے جنت کے دروازے کا حسن تو دیکھ لوں۔ یہ اس نے کہا میں رب کے حکم سے کہتا ہوں کہ اگر جنت کا دروازہ ایسا ہے تو پھر جنت کیسی ہوگی، اور جنت جن کے صدقے میں اللہ نے پیدا فرمائی ہے ان کا حسن مبارکہ کیسا ہوگا، اور جو خود جن کو اللہ نے ایسا حسین بنایا کہ جن کی تعریف رب کے سوا کوئی کر نہیں سکتا، وہ خود کیسا ہوگا اللہ۔ تو بندے کو تو چاہیے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے خاطر پڑھے، ہر چیز کرے، کام جو بھی وہ کرتا ہے پھر اس پہ مزہ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تم سے راضی نہ ہو اور تمہیں جنت میں جگہ دے دے، ایک کمرے میں تم ہو، دوسرے میں باپ روٹھا بیٹھا ہو، تو کیا دل کو قرار ہوگا، دل کو آرام ہوگا؟ ایک کمرے میں تم، دوسرے میں گھر والے روٹھے بیٹھے ہو، کھانے پینے کی ہر چیز ہو تمہارے پاس، تو تمہیں مزہ آ رہا ہوگا؟ وہ ذائقہ بھی بے ذائقہ ہو جائے گا اگر گھر والے روٹ گئے۔ تو یہ دنیاوی قانون ہے، تو رب کا قانون۔ اب لوگوں کا سوال بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ ناراض ہو، اللہ راضی نہ ہو، اور پھر وہ جنت کیسے ہے؟ ایسا بھی قانون، یہ ہے ہم لوگوں کے لیے بات کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنے ان امتیوں سے، ایسی محفلیں جس میں انہوں نے ہمارا ذکر کیا، ہماری تعریف، ہماری حمد و ثنا تو بیان کی، مگر آپ کا ذکر نہیں کیا اور آپ کے خدمت میں درود و سلام نہ بھیجا، تو ایسی محفلیں ہم ان کے منہ پہ دے کے ماریں گے۔ اور اگر ہم نے ان کی اس عبادت کے ذریعے انہیں جنت عطا کر بھی دی، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر جنت عطا کر بھی دی تو ایسی جنت عطا کر بھی دی تو حسرت و یاش بنا دیں گے، ایسا جنت میں جانا دیجیے گئے بھی اور نہیں بھی کا بے رخی۔ کیونکہ پھر وہی آئی بات کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں، نہ میرے لیے، نہ یہاں بیٹھا کسی شخص کے لیے، نہ اللہ کے کسی اور بندے کے لیے، نہ کسی بڑے سے بڑے، نہ کسی چھوٹے سے چھوٹے کے لیے، بس اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود کرو، آج جا رہے ہو محفل سے سن کر، اگلے ایک ہفتے تک یہ کر کے دیکھو خود ہی اپنے رب سے، اے اللہ جو کرتا ہوں تیری رحمت کے لیے، تیری رضا کے لیے کرتا ہوں، پھر دیکھو یہ نہیں کہ تم اس سے کچھ مانگ نہیں سکتے، یہ کہنے والا نہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے اس کا کون سا بندہ اس کے قریب کیسے چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم سے، اے بندے تو دوڑ کے آیا، تو ایک قدم آئے گا ہم 10 آئیں گے، تو 10 آئے گا ہم 100 آئیں گے، تو دوڑ کے آئے گا ہم تجھے اپنے دونوں قدموں کے درمیان جگہ کا فرمائیں گے۔ یہ آپ کے ہمارے لیے کہی ہے بات، اپنے حبیب کی امت کے لیے، ہم امتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، خطا گناہ ہو جانا اور بات ہے، سب اللہ کی رحمت کی بات ہے، سب اللہ کے کرم فضل کی بات ہے۔ وہ رب ہے آپ کا، وہ مالک ہے آپ کا، اس نے آپ کو یہ ہدایت دی کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ان کی محفل میں آنے کی ہدایت دی۔ کتنی بڑی اعلیٰ شان کی بات اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ جتنے بھی آپ سب یہاں لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو یہ درخواست ہے میری اور خدا کی طرف سے یہ فرمان ہے اللہ کا کہ جب آپ سب سنا کریں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو باواز بلند درود شریف پڑھا کریں، چاہے ایک دفعہ نام مبارکہ سنیں یا 10,000 دفعہ سنیں، درود لازمی پڑھنا چاہیے، ورنہ یہ نماز، یہ روزے، زکوٰۃ، فطرے، حج، عمرہ، بڑی بڑی عبادتیں گئیں بیکار۔ یہ سچ ہے بات، کیونکہ عبادتوں کا اللہ نہیں ہے، عبادت کا اللہ نہیں ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے، اور اللہ نے یہ عبادتیں، جو عبادتیں انسان آج کر رہا ہے وہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مبارکہ ہیں، سنت مبارکہ ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک امتی، آپ کے کسی امتی نے آپ کی ایک سنت کو اپنا لیا، آپ کی ایک ادا ہمیں اس کے اندر نظر آئے گی تو ہم اسے بھی اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اب آپ میں سے کسی نے بیٹھ کے پانی پیا، اللہ کی ربوبیت کی قسم اس کے محبوب ہوگا، اس کے فرمان کے تحت
کیونکہ آپ نے بیٹھ کے پانی کیا، بیٹھ کے پانی پینا سنت مبارکہ ہے۔ اب جن کی ادا کی خاطر، جن کی ادا کی وجہ سے میں اور آپ یا کوئی بھی شخص عمل کرنے والا خدا کی بارگاہ میں اس کا محبوب ہو گیا، تو کیا ان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے ہم درود نہیں پڑھیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں تو عاشق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے آج ہم سب کے حال ہیں۔ عاشق کا مطلب تو یہ ہے کہیں سے اس کے محبوب کا نام اس کو سنائی دے جائے، اس کے دل کو قرار آئے، تو یہ ہے بات۔ خدا سے پیار کرو گے، دل میں ایک جذبہ، ایک جنون طیش پیدا ہوگا۔ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو گے، دل میں نرمی، دل میں ایک آرام سا پیدا ہوگا۔ عجیب سی تاثیر خدا نے رکھی ہے اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں، ان کی محبتوں میں، ان کے ادب احترام میں۔ اور جب بھی ان کا نام لو باادب لو، جب بھی ان کے بارے میں کوئی ذکر کرو باادب کرو، کیونکہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے، تم اس سے لیٹ کے بھی بات کرو، چلتے پھرتے بھی بات کرو، یار کہو، تو کہو، اور اللہ سے کچھ بھی کہو، اللہ ہے وہ تمہارا، اللہ ہے وہ تمہارا، وہ کچھ بھی نہیں ہو۔ تو بلکہ ایک شخص تھا، وہ تو اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ ذرا اپنا لباس اتار کے دے دے، جو گندا ہو گیا تجھے دھو کے لوٹا دوں، تو بھوکا ہو تو تجھ کو کھلاؤں، تو اگر پیاسا ہو تو تجھ کو پلاؤں، تو اگر تنہا ہے تو میں تیرا ساتھ دیتا ہوں۔ یہ اپنے رب سے بندہ کہہ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھائی یہ کس سے بات کر رہے؟ انہوں نے کہا اپنے رب سے۔ انہوں نے کہا خبردار اللہ سے یہ ایسی بات کی تو۔ انہوں نے پوچھا کیوں ایسا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تو بے نیاز ہے، تم یہ کیا اس سے بات کر رہے ہو؟ اور وہ ڈر گیا، گھبرا گیا اور چلا گیا جنگل میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے پاس گئے، ہم کلام ہونے کو حضور پہ، اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے، رب فرماتا ہے اے موسیٰ وہ مجھ سے کھیل رہا تھا، تم نے اس کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو بات ثابت ہوئی، اس کو تم یار کہو، تو کہو، تیرے کرو، کچھ بھی کہو، اللہ سے سجدے میں سر رکھ کے کہو، لیٹ کے کہو، چلتے پھرتے اس سے ہم کلام لو، وہ کچھ نہیں تمہیں، بلکہ خوش ہوگا کہ میرا بندہ ہر وقت مجھ کو یاد کرتا ہے۔ مگر جب اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اللہ کا قانون ہے کہ خدا خود بھی آپ کا احترام فرماتا ہے۔ خدا فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام۔ اور اگر یہ ہم ایک طرف ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رب کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ مل جائے سب مل جائے، اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں بھائی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہم سنیں اور ہم درود نہ پڑھیں، تو پھر ہم کہاں کے عاشق ہو سکیں؟ اپنے آپ کو کس منہ سے ہم عاشق کہیں گے؟ اگر یہ فلاں تم میں سے کسی کو مجھ سے محبت ہو اور کوئی تیسرا کہا بھائی وہ جا رہے، تم تو فوراً پلٹو گے کہ بھائی وہ جن سے ہمیں محبت ہے وہ جا، یا تم میں سے کوئی ایسا ہو میرا کوئی ساتھی کہے وہ جا رہے ہیں حضرت جس سے تمہیں پیار ہے میں تو دیکھوں گا۔ یہ ہمارا تمہاری محبت میں ہے، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ ہے تو ہمیں تو فرض ہے، فرض سے بھی بڑھ کر ہے کہ ہم پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پڑھیں گے ان کی خدمت میں درود، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ کرنے والی ذات صرف رب کی ہے، آپ کی میری نہیں ہے۔ یہ تو ان کی خدمت میں درود بھیج کے خود ہم خدا کے ساتھ ہی اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ یہ جو جنت جنت کرتے ہیں وہ ہر بات میں جنت ان کو بتانے کی بات ہے کہ جب ان کے کان میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ آتا ہے، اور وہ جب کوئی بھی شخص صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو حق تعالی جل شانہ کی جو جنت ہے جو اس نے بنائی ہے، 8 دروازے بیک زبان کہتے ہیں اے اللہ اس سے کہہ دے کہ اس کا ٹھکانہ یہاں ہے، یہ وہ جنت مانگ رہی ہے۔ جنت 10,000 مرتبہ اللہ سے جو جنت جنت، اور جہاں ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا وہاں لوگ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ ارے بھائی درود پڑھنا تو ساری زندگی میں ایک دفعہ کافی، یہ درود پڑھنے کی بات ہوئی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی وسلم، یہ میں نے پڑھا کافی خدا کو منانے کے لیے، کیونکہ وہ تو نقطہ نواز ہے اور یہ تو اسی کی ذات کا عمل ہے، میرے لیے بھی تمہارے لیے بھی۔ مگر یہ جو بات ہے کہ وہاں یہ والی بات اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ، اس میں کوئی تعداد نہیں ہے سننے کی، 1000 بار سنا، آپ 1000 بار پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حکم سے، اس کی ربوبیت کے حکم سے کہہ رہا ہوں کہ خدا ہنس کے دیکھے گا تمہیں، تم کیا سمجھتے ہو خدا کو، اللہ کی ذات کو کیا سمجھتے ہو؟ تو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو ایسا ظاہر کیا ہے کہ اللہ نے لاٹھی اٹھائے رکھی ہے وہ مارنے پہ ہی تلا، ایسا رب نہیں ہے ہمارا تمہارا۔
اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اپنے آپ کو رحمان کہا، اپنا عرش بنایا، اس پہ رحمان کی حکومت کو قائم کیا. بھائی اگر روشنی اوپر ہوگی تو روشنی وہی آئے گی جو اوپر جل رہی ہوگی. تو جو عرش پر قانون قائم ہے، جو عرش الہی پر جس کی حکومت قائم ہے، رحمان کی زمین پہ بھی ہوئی. یوں تھا تب جدا کیا اپنے درمیان میں اوپر نیچے ہر طرف رحمان رب کی حکومت قائم. مگر اس کے رحم کو اپنے اوپر بڑھانا چاہتے ہو، اپنے کرم اپنے گھر میں رحمت کی بارش خدا کے حکم سے کرانا چاہتے ہو، خود اپنا نصیب تحریر کرنا چاہتے ہو، جو چاہتے ہو کہ ہو سب کچھ وہ ہو، تو اللہ کی قسم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجو. درود. یہ جو آج بہت لوگ ہیں، جو ایک شعر بیان کیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں یہ چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں. لوح قلم یہ جہاں یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سے وفا ہم نے کی تو اللہ کہتا ہے ہم تیرے. اللہ عظیم یہ لوح قلم. یقیناً اللہ، اور اللہ اگر اپنا ہو گیا تو یہ لوح قلم مل بھی جائے تو کیا کرو، اور اللہ اپنا ہوا تو سارا جہان اپنا ہوا. اسی کو کہتے ہیں وفا. وفا درود پڑھنے کا نام ہے، اتباع نام ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کا. ظاہر سی بات ہے، خود عقل سے سوچو، خود دل سے سوچو. میری اگر ان کی کسی ادا کو اپنایا، پانی پیا، بیٹھ کے چلتے پھرتے جیسے کام وہ کرتے تھے ویسے ہم نے کام کیا، اور خدا کہے تم محبوب ہوگا ان کے صدقے میں، تو پھر ان کی خدمت میں درود بھیجنا کتنا لازم ہے ہم پر اور تم پر. تو اپنی محبت اپنے محبوب اپنے رب سے اور اپنے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کرنا چاہے، ان کی خدمت میں کوئی تحفہ دینا چاہے، تو درود سے حسین کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیونکہ آپ نے یہ مثال ہے دنیا میں کہ جب کوئی گھر میں کسی میں بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ تحفے دیتے ہیں، سب کرتے ہیں. تو جب یہ موقع ایک ہمارے زندگی میں آ گیا ہے، ہم میں سے کوئی تھوڑی جانتا آج کون زندہ کل کون مر جائے گا. مگر یہ ایک بات جانتے جائیے گا یہاں سے کہ جو یہاں آیا درود کی محفل میں، اور جس نے درود پڑھ لیا، جس نے کہہ دیا کہ اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رحمت برکت شفقت حرمت نازل فرما دے سلامتی کے ساتھ، ان کی شان مبارکہ کے مطابق اللہ کی ربوبیت کی قسم وہ مرتے ہی رب کا دیدار کرے. یہ نہیں کہ کوئی عام بات ہے ہی نہیں. درود جس لوگوں کو اس کی برکتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، بہت برکتیں ہیں بے حساب. میں کہتا ہوں جتنا خدا کا علم ہے اتنی ہی اس کی برکتیں ہیں. اب رب کا علم کیا ہوگا؟ ایک واقعہ ہے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا. بابا فرید تھے، جنید بغدادی کوئی بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا ایک چڑیا اتری. حضرت خضر علیہ السلام تو انہوں نے دیکھا ایک سمندر کے پار چڑیا اتری، اس نے چوچ میں پانی لیا، اور یہ جب خضر علیہ السلام نے کہا جنید تم نے دیکھا کہ یہ چڑیا نے کتنا پانی پیا؟ انہوں نے کہا ہاں. میں کہا یہ جو جتنا اس نے پانی اس سمندر سے پیا ہے، اتنا علم ہے میرا اور تمہارا ملا کے اللہ کے علم کے آگے. کیا ہوا رب کا علم؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا جتنا علم ہے اتنی ہی اس درود کی برکتیں بھی ہیں. کون محسوس کر سکتا ہے کتنی ہوں گی؟ مگر کمال کی بات یہ ہے میرے نزدیک، اور یہی سچ بات ہے کہ کسی نے ہم سے پوچھا کہ درود سے اعلیٰ چیز کیا ہوگی، اور سچ بات یہ ہے اس سے افضل کوئی بات ہی نہیں کہ درود سے افضل کوئی اگر انعام ہے اس کائنات میں، تمام کے تمام جہانوں میں، تو حق تعالی جل شانہ کی ربوبیت کی قسم اللہ کا دیدار اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارکہ، بس یہ انعام ہے. یہ مال دولت عزت شہرت سب ملے گی، ہنس کے ملے گی. تم جس محفل میں بیٹھے ہو، تم نے اگر یہاں بیٹھ کے چند دفعہ درود پڑھا تو خدا تم سے کہہ رہا ہے کہ اے بندے تیری دعا دور کی بات، تیرے خیال کو بھی تیرا رب قبول فرمائے گا جہاں بیٹھے ہو. مگر درود کی کثرت کرو، کیونکہ یہ مہینہ بہت محترم ہے. اور اسی مہینے میں نہیں، ہر مہینے میں رات کی کوئی پابندی بنا لیجیے. رات کو سونے سے پہلے 313 پڑھ لیں. یہ جو درود کے کارڈ آپ کو یہاں ملے ہوں گے، بانٹے ہوں گے، یہ پڑھ لیں، یا جس کو جو درود اچھا لگتا ہو وہ پڑھ لے. خدا کا ہم جلیس ہوتا ہے، اس کا ساتھ بیٹھنے لگتا ہے بندہ ایک دفعہ ہی درود پڑھنے سے. جسے اللہ اپنے ساتھ بٹھا لے اسے کبھی بھگائے گا. آج اتنی رحمتیں ہم پہ برسا رہا ہو، وہ کتنا پیار ہم پہ کر رہا ہو، مر گئے وہ گئے چل بھی جہنم میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو یہی حدیث میں کہلوا رہا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بیان فرمائی ہے بات مفہوم کہ درود پڑھنے والے تو اس وقت تک نہیں مرتے جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لیں. دنیا میں ہی
جو جنت چاہیے، جس کو جو آخرت سے بچنا چاہتا ہے، جو حساب کتاب سے بچنا چاہتا ہے، جو خدا کو اپنا بنانا چاہتا ہے، سب چیزوں کا حل اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجنا ہے بس۔ باقی نماز بھی ہے، عبادات بھی ہے، مگر ان کا کہنے کا ہمارا کام نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں وہ، اور کسی کے کہنے میں پڑھو گے اللہ کی کہاں سے ہوئی نماز؟ خدا کے خاطر، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہو بات تو پھر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ رحم ہم پر اور فرمائے خصوصیت سے، اور اپنی محبت میں ہم سب کو رکھے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، ادب احترام کے ساتھ جب بھی ان کا نام مبارکہ سنیں درود پڑھیں۔ جب بھی درود گھر میں پڑھنے بیٹھے، کہیں بھی بیٹھے، پیروں کو ہاتھ نہ لگائیں، دور رکھے پیروں کو ہاتھ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے جیسے چاہے ویسے پڑھیں، منع کوئی نہیں ہے۔ ہر چیز، کوئی پاک ہو ناپاک ہو، ہر حال میں درود پڑھیں، چلتے پھرتے درود پڑھیں، کیونکہ اگر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہی ہیں تو اس کا طریقہ اللہ ہی نے ہم کو بتایا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہو تو وہ کرو پھر جو ہم کرتے ہیں، اور اس کا وہ قانون کہ وہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ فرمائے، جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ کریں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر وہ کریں جو ان کا رب ان کے لیے کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، درود بھیج رہا ہے اللہ ان کے اوپر۔ اللہ کا قانون ہے، 7 زمین 7 آسمانوں سے اس ایک بندے پہ درود بھیجتا ہے، اللہ رحمتیں برساتا ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجتا ہو، جہنم حرام۔ یہ جو جبرائیل علیہ السلام کی ہم نے بات کی، اللہ کے سب سے حسین ملائکہ، بہت حسین، بہت محترم، وہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ایک دن کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کی بارش کا ہر ذرہ گن سکتا ہوں، کائنات کا ہر ذرہ جو بارش برستی ہے سب گن سکتا ہوں، ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، سورج چاند کی کرنیں روشنی سب کچھ گن سکتا ہوں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بندے پر خدا کی رحمت کا برسنا گن ہی نہیں سکتا جو آپ کی خدمت میں درود بھیجتا ہوں۔ یہ ہے درود، ظاہر سی بات ہے اللہ کے ذات کا عمل ہے۔ اب رب کے مقام تک کوئی بھلا پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اور یہ درمیان میں آپ اور ہم دو رحیموں کے درمیان آ گئے۔ یہ اعزازات ہیں میرے عزیزوں، یہ نماز ہے، یہ رکوع، یہ سجدے سجود تمہاری دعوت ہے خدا کی بارگاہ میں، یہ اپنے یہ تھوڑی تم اس کو اس سے راضی کر سکتے ہو، نہیں، تم تو جب نماز پڑھو، روزہ رکھو، کچھ بھی کرو، کہو اے رب جب تو ہمیں روز قیامت کچھ بھی انعام دینا یا بخشنا یا معاف فرمانا اپنے رحم کرم فضل سے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں خدا سے کہ ایک شخص نے کہا 500 سال اس نے سجدہ کیا، اٹھا کے اپنے رب سے کہا اے رب یہ جو میں نے تجھے 500 سال سجدہ کیا ہے، اپنی قیامت والے دن مجھے اپنے رحم سے مت دیجیے کچھ، مجھے میری عبادت سے دیو، 500 سال میں سجدہ کیا۔ اللہ نے کہا اچھا، رحم کو انکار؟ اللہ نے فرمایا جو تیری ایک آنکھ کی بینائی ہے اس کا بھی ابھی تو نے حق نہیں ادا کیا اس 500 سال کے سجدے پہ۔ ظاہر سی بات ہے رحمان کی محبت اور اس کے کرم فضل کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ نہ اس رب کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے، نہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، مانتے ہو کہ ہاں اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرما کر ہم پر اعزاز عطا احسان فرمایا، اس کے ایک ہی حل ہے، درود شریف پڑھو، کثرت سے پڑھو، گھر کے معاملات، زندگی کے معاملات، قبر آخرت کے معاملات سب سنور جائیں گے۔ بڑے بڑے وظیفے وظائف اپنی جگہ ہوتے ہیں، سب محترم ہوتے ہیں، لیکن درود کا کوئی مول نہیں ہے، درود کا کوئی میچ ہے ہی نہیں۔ کوئی لے جائے تم تو وہ لوگ ہو، وہ بندے ہیں ہم اللہ کے کہ اگر اس کی بارگاہ میں ہم کہیں اللہ کل سے یہ کام اچھا کروں، اللہ کہتا ہے ملائکہ یہ لکھ لو، اس نے ہمارے بندے نے کل بھی کر لیا یہ کام۔ اب نقطہ نوازی اس کی اس طرف دیکھو ایک طرف، اور دوسری طرف یہ دیکھیں ہم کہ کیا ہی اللہ کا عمل ہوگا، تو بتاؤ کیا ہوگا اللہ کے عمل کی برکت؟ نہ ہم بیان کر سکتے کل عالم میں، نہ کوئی اور۔
کوئی کرے تو نہیں ہوگا جتنا رب کی اجازت ہو، جتنا اللہ کا حکم ہو، یا جتنا خدا خود بلوا لے. بس اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، اور ان کی محبت با ادب اور با احترام ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے. اور یہاں سے ہم جب درود پڑھ کر لوٹے تو اس درود کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے خدا ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ باواز بلند ضرور پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی
اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ، جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام توفتاً، ہدیتاً، محبتاً اور نذرانتاً پیش فرما دیجیے. آمین. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کو درود کی برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے.
اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں تو ان سب کو اپنے رحم کرم اور فضل سے شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو اس درود کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ مسلمان امتی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی قبروں میں تو اپنے رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ تو میرے والد محترم کے درجات کو تو اور بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو تو اور بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ تو جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی ہم سب کی تیرے حکم سے تیرے رحم کرم اور فضل سے سانس سے رکے تو ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باوجہ درود شریف اللهم پڑھیں۔ صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، محمد وعلى آله وسلم، صل على محمد وعلى آله وسلم، صل على محمد وعلى آله وسلم، صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم 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 صل على محمد وعلى آله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔